ایک تاریخ ساز وقت ہے اور ہم نے مارکہ حق میں یہ پہلا وقت دیکھا. پہلے ہم جو ہے وہ بچپن میں نغمے سنا کرتے تھے, ہم وہ 65 کی جب وار کی کہانیاں سنتے تھے, وار سنتے تھے تو ہم امیجن کرتے تھے کہ بہت پہلے کی بات ہے. پھر مئی 2025 میں یہ ہم نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, آج کی جین زی نے دیکھا, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہرمز جو ہے وہ کھولنے کا اعلان ہو گیا ہے. نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کاوش ہے, فیلڈ مارشل صاحب کی, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی. تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ معاہدہ سیکنڈ راؤنڈ اسلام آباد میں ہونے والا ہے, تقریباً کافی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں, کیسے آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جتنے اثرات نظر آ رہے ہیں وہ بہت مثبت ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایران نے بھی بہت فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے اور امریکہ نے بھی اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ جو 10 دن کی جو سیز فائر ہوا ہے بالخصوص اسرائیل کے اوپر اور لبنان کے درمیان, یہ ایک پری کنڈیشنز میں سے تھا, تو وہ انہوں نے کروایا ہے. اور الحمدللہ اس وقت جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب نئے ایران کھل گئی ہے, تو اسٹیٹ آف ایران. تو اگر اسٹیٹ آف ایران اگر ایک نیا فنومنا بن کے ابھرتا ہے اور اس سے بھی بین الاقوامی تجارت اگر رواں ہوتی ہے, تو یہ ایک چھوٹی خبر نہیں, ایک بہت بڑی خبر ہے. کیونکہ نہ صرف اس سے بین الاقوامی تجارت, بین الاقوامی تیل کی تجارت, بلکہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ کنڈیشنلائزڈ ہیں اور اس کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق ہے. تو یہ ایک چھوٹی خبر نہیں ہے, اس خطے کے لیے اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے, اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ کلیدی ہے. اور جو ایرانی لیڈرشپ ہے انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل کا جو وزٹ ہے اس کو بھی عزت دی ہے اور ان کے پیغام کو بھی عزت دی ہے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے امن کو ترجیح دی ہے اور دنیا کے لیے امن کا پیغام کی بنیاد رکھی ہے. اچھا, پاکستان کی کاوشوں کو تو ہر طرف سراہا جا رہا ہے, ٹرمپ بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, ایران بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن جب پاکستان نے یہ سٹیپ لیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل اینڈ بڑا ڈیفیکلٹ اینڈ بڑا ہائی رسک پاکستان کے لیے فیصلہ نہیں تھا؟ دیکھیں, ہائی رسک تو چھوٹا سا لفظ ہے, کیونکہ آپ دو بڑی طاقتوں کے درمیان, ایک علاقائی طاقت جس کے خلاف ایک محاذ آرائی تھی, مطلب ایک صدی سے نہیں تقریباً آدھی صدی تک سے ایک محاذ آرائی تھی, جو نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں پورا جو یورپ ہے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. کیونکہ جتنے ایران کے احساسے بند ہوئے, ایران کے احساسوں کے بند ہونے کے بعد ایک جو سیکنڈ فیز آیا ایران کے اوپر, وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے آیا, جس کے اندر انہوں نے ایران پہ مختلف قسم کی سینکشنز لگائیں, ایران کے تیل کو بین الاقوامی تجارت کے لیے غیر مناسب کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی ایویشن انڈسٹری کو غیر مستحکم کیا. پھر ایران کے اوپر, ایران کو جب امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگیں تو ان کو سوئفٹ سے نکال دیا گیا. تو ایک طرح سے ایران کے اوپر تمام تر دنیا کی تجارت کے دروازے بند کر دیے گئے, جس کی وجہ سے ایران جو ہے اپنا تقریباً 1/3 تیل صرف بین الاقوامی تیل کی منڈی میں ڈال رہا تھا, اور اس کے علاوہ جو تجارتی لحاظ سے آپ نے ایران کو بالکل دنیا سے باہر نکال دیا تھا. اب جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ صرف اسٹیٹ آف ہرمز یا اسٹیٹ آف ایران کا نہیں ہے. اب جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس خطے کا وہ کتنا مستحکم ہوگا, پہلی بات. دوسرا یہ کہ وہ شیئرڈ انٹرسٹ کے اوپر چل رہا ہے. تو شیئرڈ انٹرسٹ بہت اہم ہے, کیونکہ جب تک شیئرڈ انٹرسٹ نہیں ہوتا تب تک یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کوئی تجارت کو دور تک چلا سکیں, اور یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ فائدہ اٹھاتی رہے اور دوسری سائڈ کو کوئی فائدہ نہ ہو. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب جے سی پی او کی سینکشنز لگیں تو اس وقت جو بنیادی فائدہ تھا وہ امریکہ کے علاوہ, امریکہ کو تو نہیں ہوا, لیکن جے سی پی او کے ساتھ جو جتنی بھی گفتگو تھی اس کا براہ راست فائدہ برطانیہ کو, فرانس کو, جرمنی کو تھا, جن کی تجارتی فرمز نے جا کے یہاں ایران کے ساتھ آئل ڈیلز کی, باقی چیزیں کی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایران کا جو تیل تھا غیر قانونی طور کے اوپر وہ دبئی کے ذریعے بین الاقوامی منڈی کے اندر بک رہا تھا. یعنی کہ ایک طرح سے آپ نے ایک بلیک مارکیٹ کریٹ کی ہوئی تھی جس میں ان کو 1% افیکٹ جا رہا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت بات چیت ہوئی کہ جی کوئی براہ راست راستہ نکلے گا, تو آپ کو کوئی مدد, کوئی یورپین کنٹری ساتھ کھڑی ہوئی نظر نہیں آئی, کوئی امریکہ کا جو ہے برطانیہ, فرانس ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہوا, کیونکہ وہ ایران کی اس مصیبت سے ایکسپلائٹ کر رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ برطانیہ اینڈ یورپ کا ساتھ نہ کھڑا ہونا اس وقت کیا بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں ان کی بنیادی وجوہات یہی تھی کہ جے سی پی او کے تھرو آئیں. جب جے سی پی او کے تھرو آتے ہیں اور یو این سیکورٹی کاؤنسل کے نیچے آتے ہیں تو پھر ان کی فرمز کو فائدہ ہونا تھا, کیونکہ وہ جو غیر قانونی طریقے سے تیل بیچ رہے تھے دبئی کے اندر شیڈو کمپنیز کے تھرو یا باقی جگہوں سے, تو وہ فائدہ جو ہے براہ راست ان کو ہو رہا تھا. امریکہ کو نہیں ہو رہا تھا, ایران کو نہیں ہو رہا تھا, باقی دنیا کو نہیں ہو رہا تھا. لیکن اس وقت ظاہر ہے انہوں نے اپنی طرف سے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے اصولی فیصلہ کیا, پرنسپل پہ فیصلہ کیا. لیکن اگر آپ پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو پھر فلسطین کے اندر بھی پرنسپل اتنا ہی لاگو ہوتا ہے, غازہ کے اندر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے, بہت ساری اور چیزوں پہ. تو یہ پرنسپل کی جنگ نہیں, یہ تیل کی جنگ تھی. اور اس تیل کی جنگ کے اندر یہ کہ ایران کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کو پرماننٹ کیا جا رہا تھا. ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹنے سے پاکستان کو براڈر لیول پہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دو فائدے ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایران پہ جو سینکشنز ہیں وہ یک طرفہ طور پہ لگی ہوئی ہیں اور اس وقت امریکہ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں. دوسری جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر وہ جے سی پی او سے پہلے نیوکلیئر کی لگی ہوئی ہیں, لیکن وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل جب اٹھائے گا تو تب وہ اٹھیں گے. اگر امریکن سینکشنز اٹھتی ہیں تو ایک تو ایران کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ آن ہو جائے گا. سو ایران کے ساتھ جو بارڈر ٹریڈ ہے آپ وہ کر سکیں گے, ایران کے ساتھ جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ ہے آپ وہ کر سکیں گے. ایک دوسرا یہ کہ ایران کے ساتھ جو ہے تیل کی خرید و فروخت آپ کر سکیں گے. چوتھا ایران کا ایویشن سیکٹر جو ہٹ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کام کر سکیں گے. سو اگر آپ ایران کے ایویشن سیکٹر پہ ڈیولپ کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پاکستان کے ایویشن سیکٹر کو ڈیولپ کریں گے. اچھا, یورینیم کی افزودگی ایک اہم ایشو ہے, اور جب لاسٹ ٹائم بھی ڈائیلاگ ہوئے اسلام آباد میں تو یہ ایک واضح طور پر جو ہے وہ دیکھا گیا کہ نیوکلیئر کے اوپر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بات مکمل نہیں تھی ہو سکی. تو آپ اس کا بہتر سولوشن کیا سمجھتی ہیں؟ یا جو دیکھیں نیوکلیئر جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے. ایران نے این پی ٹی کا سگنیٹری ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایٹمی طاقت نہیں بنیں گے. یہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے. یہ نہ ایک عسکری فیصلہ ہے نہ ایک ٹیکنیکل فیصلہ ہے. ٹیکنیکی لحاظ سے ایران جو ہے 5% سے اگر آپ زیادہ انرچمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایٹمی طاقت بننا ہے یا آپ نے وہ جو ایٹمی مواد ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. تو ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے فراہم کرنا چاہتے ہیں. امریکہ نے کہا تھا کہ آپ 20 سال تک جو ہے یورینیم فردر انرچ نہیں کریں گے, ایران نے کہا 3 سال یا 5 سال. بہرحال اب جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس پہ دونوں سائڈیں متفق ہوں گی, اور اگر وہ متفق ہیں تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے, ایران کے لیے بھی بہتر ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات رہی بات یہ کہ کیا ایران اپنی ایٹمی صلاحیت کھو دے گا, تو یہ ناممکن ہے. بھارت کی اس وقت جو ہے وہ سفارتی تنہائی کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بھارت تو بالکل تنہا ہو گیا. دیکھیں ان کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ یا جو ان کے سیکیورٹی کوریڈور میں ممبرس تھے, یو اے ای, افغانستان, ان کے ساتھ اپنی جو پالیسی ہے وہ صرف دہشت گردی پہ منحصر نہ رکھتے. اگر ان کی خارجہ پالیسی کے اندر تھوڑی سی ایکسپینشن ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. لیکن انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی جو سیکیورٹی کوریڈور میں حصہ داری کی تو اس میں انہوں نے واٹس ایپ سے لے کے فیس بک سے لے کے مطلب کیا کیا کچھ اس کے فائدے نہیں اٹھائے آئی ٹی سیکٹر میں. ان جہاں جب بات آئی امریکہ کی اکوپمنٹ خریدنے کی تو انہوں نے امریکہ کا اکوپمنٹ نہیں خریدا, انہوں نے فرانس کا اکوپمنٹ خریدا, جرمنی کا اکوپمنٹ خریدا, رافیل خریدے, F-35 نہیں خریدا. تو ظاہر سی بات ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف کسی کے اتحادی بنیں, دوسری طرف ان سے ان کے قانون تبدیل کروائیں, تیسری طرف مراد حاصل کریں, اور چوتھی طرف تھوڑی سی بہت زیادہ جو ہے آپ سفارتی طور کے اوپر جلد بازی دکھائیں اور اس طرف چلے جائیں. پھر آپ بھول گئے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے ان کے ساتھ جو ان کا الحاق ہے وہ بہت قریبی ہے, یعنی کہ دونوں اپنے آپ کو ایک ہی ریس کا سمجھتے ہیں. تو اب کبھی کبھی آرین ریس کو بھی مسائل ہو جاتے ہیں تو دل کو نہیں لگانا چاہیے. مطلب اگر ہر ہندو رائٹ ونگ جو ہے اس کا تعلق رائٹ ونگ زائنسٹ کے ساتھ ہے تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ظلم کرتے رہیں گے اور اس ظلم کا کوئی جواب نہیں آئے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.